ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب دا چینل۔ کہیں کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا یوسف۔ یوسف کے ابا بڑھئی کا کام کرتے تھے، جو لکڑیوں سے چیزیں بنایا کرتے۔ گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن سارے گھر والوں کے دل بہت بڑے تھے۔ وہاں کے لوگ اکثر باتیں کرتے، یوسف غریب ضرور ہے لیکن اس کا دل سونے کا ہے۔ یوسف کی سب سے بڑی خوبی تھی اس کی سچائی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا، جھوٹ بولنے سے خود کو ہمیشہ روکا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی امی نے اسے کہا، بیٹا، دوسروں سے ہمیں ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان سے میٹھا بولنا چاہیے اور سچ کہنا چاہیے، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یوسف نے اپنی امی کی بات سنی اور سر ہلا کر کہا، جی ممی، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ایک بار یوسف اپنے ابا کے ساتھ بازار گیا۔ ابا نے اسے پیسوں کی تھیلی دی اور کہا، بیٹا، اسے بہت دھیان سے رکھنا، اس میں ہمارے کئی دنوں کی محنت کی کمائی ہے۔ لیکن راستے میں تھیلی یوسف سے کہیں گر گئی۔ نیچے گرتے ہی اس میں سے 2 سکے کہیں کھو گئے۔ یوسف کافی ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، یہ بات ابا کو بتاؤں گا تو وہ ڈانٹیں گے، ہو سکتا ہے مجھے مارے بھی۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا، نہیں، سچائی ضروری ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ابا سے سارا واقعہ بتایا۔ اس کے ابا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اس سے کہا، یوسف، تو نے سکے کھو دیے، کوئی بات نہیں، تو نے سچ بولا، یہ بڑی دولت ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ دل جیت لیتا ہے۔ ایک مرتبہ گاؤں کے تالاب کے پاس بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ تالاب کے قریب گیا۔ وہاں اس کا پیر پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ سارے ڈر گئے اور بھاگنے لگے، لیکن یوسف دوڑ کر پانی میں کودا اور بچے کو باہر کھینچ لایا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا، تو نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، تجھے ایمان کی دولت سے نوازے۔ یوسف خوش ہوا اور اس نے بولا، خالہ، میں نے تو بس انسانیت کا فرض نبھایا ہے، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا نیک کام ہے۔ یوسف گاؤں کے بازار میں ٹہل رہا تھا۔ وہاں اسے ایک ویاپاری ملا۔ وہ گاؤں آیا تھا کسی کام سے۔ اس نے یوسف کو دیکھا اور پاس بلایا، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹا، جا کر میرے لیے کچھ پھل لے آؤ، میں بہت بھوکا ہوں۔ یوسف جب پھل لے کر آیا تو دکاندار نے غلطی سے اسے زیادہ پیسے لوٹا دیے۔ یوسف نے پیسوں کو گنا اور ترنت دکاندار کو واپس کرنے کے لیے اس کی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر دکاندار حیران ہو کر بولا، بیٹا، تمہاری جگہ کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ اتنی ایمانداری سے نہ برتتا، وہ شاید یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ وہیں ویپاری بھی اس جگہ پر آ گیا۔ اس نے یوسف سے کہا، آج سے تم صرف میرے ساتھ ہی کام کرو گے، مجھے تم جیسے ایماندار بچے کی ہی تلاش تھی۔ ایمانداری انسان کو اونچائیوں تک پہنچاتی ہے۔ یوسف کا پریوار غریب تھا، کبھی کبھی گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ صبر کرتا اور کہتا، امی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آج مشکل ہے، کل آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ گاؤں کے کچھ بچے یہ ساری باتیں سن کر اس کا مذاق اڑاتے۔ دیکھو، پھٹے کپڑوں والا بچہ یوسف ایمانداری کی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ان بچوں کی باتوں سے غصہ نہ ہوتا، بلکہ ہنس کر ان سے کہتا، کپڑے پھٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں پھٹنا چاہیے، صبر اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ ویاپاری یوسف کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دھیرے دھیرے ویاپاری کا یوسف پر بھروسہ کرنے لگا اور زیادہ بھروسہ کرنے لگا۔ یوسف، اب تو میرا سارا کام سنبھالے گا، ویاپاری نے اسے بولا، تو کافی بھروسے مند ہے۔ کچھ سالوں میں یوسف نے محنت اور ایمانداری سے کاروبار اتنا بڑھا دیا کہ گاؤں کے لوگ اب اس کی مثالیں دینے لگے۔ اب لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثالیں دیتے اور کہتے، بیٹا، یوسف جیسے ایماندار بنو، نیک بنو۔ جیسے جیسے سمے بیتا، یوسف گاؤں کا سب سے نیک انسان بن گیا۔ اس کی کہانی دور دور تک سنانے لگے۔ لوگ کہتے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ اپنے بچوں کو اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ یوسف جیسے ہمیشہ رہنا۔ یوسف ہمیشہ کہتا تھا کہ بچوں، دولت سے بڑی دولت ایمانداری کی ہے اور طاقت سے بڑی طاقت صبر کرنا ہے۔ یوسف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، سچائی کبھی چھپتی نہیں، ایمانداری انسان کو اونچائیوں تک لے جاتی ہے۔
مدد کرنا انسانیت کا فرض ہے۔ صبر اور محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ نیک انسان کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی یوسف کی زندگی سے سیکھ لینی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سچ کہنا چاہیے اور اپنے کام میں ایمانداری رکھنی چاہیے۔ بچوں، ہمیشہ اپنی لائف میں ایماندار رہا کرو۔ سبسکرائب